جواد نقوی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان شدید خطرات میں ہے، پاکستان ٹوٹنے والا ہے، ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کو رسوا کر دیا، پاکستان غلام ملک بن چکا ہے۔ ذرا سنیے۔ پاکستان اس وقت ایران سے زیادہ خطرے میں پاکستان ہے، یہ میں آپ کو عرض کروں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں زیادہ خطرہ ہے؟ جبکہ پاکستان پر اسرائیل نے حملہ نہیں کیا، امریکہ نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان زیادہ خطرے میں ہے، چونکہ پاکستان غلاموں کے اختیار میں ہے، پاکستان غلاموں کے ہاتھ میں ہے۔ غلام دفاع نہیں کرتے، غلام بیچ دیتے ہیں، غلام توڑ دیتے ہیں، غلام فروخت کر دیتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں غلام، اس لیے یہ زیادہ خطرے میں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی قیادت کر رہا ہے، عالم اسلام ہی نہیں پوری دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ امریکہ، اسرائیل، ایران، چائنا، رشیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ان سب کو ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھا رہا ہے اور اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا چہار دانگ عالم میں ڈنکا بج رہا ہے۔ آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ کے آلو ٹماٹر یہاں بکنے والے نہیں ہیں۔ آپ اپنی افواہات بند کریں، آپ فرقہ واریت کو پھیلانا بند کریں، آپ پاکستان کے خلاف زہر اگلنا ختم کریں، نفرت کے بیج بونا ختم کریں۔ جب سے پاکستان ترقی کرنے لگا ہے، پاکستانی معیشت بہتر ہونے لگی ہے، جب سے پاکستان نے انڈیا کو شکست فاش دی ہے، اس وقت سے پاکستان دنیا کی قیادت کرنے لگا ہے۔ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جس کو دنیا میں جہاں کہیں پریشانی ہوتی ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتا تھا، وہ دن گئے جب کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا کرتا تھا، وہ دن گئے جب لوگ پاکستان کو برا بھلا کہا کرتے تھے، وہ دن گئے جب کوئی پاکستان کو للکارتا تھا، وہ دن گئے جب پاکستان کو ختم کرنے کی کوششیں ہوتی تھی، وہ دن گئے جب پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی تھی، وہ دن گئے جب پاکستان کمزور تھا۔ پاکستان بڑی معیشت بننے جا رہا ہے، پاکستان میں خوشحالی کے دروازے کھل چکے ہیں، پاکستان پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، پاکستان پوری دنیا کا منظور نظر ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایران کو بھی نہیں گرنے دے گا، پاکستان سعودی عرب کو بھی مایوس نہیں کرے گا، پاکستان عرب ممالک کو بھی مایوس نہیں کرے گا، پاکستان مسلم دنیا کی بھی قیادت کرے گا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں جھگڑا ہوگا وہ اسلام آباد میں حل ہوں گے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو، آرمی چیف کو، جو حافظ قرآن ہے، جو دور اندیش ہے، جو دیانتدار ہے، جو امانت دار ہے، جو محب وطن ہے، محب دین ہے، وہ ہر ایک کی بھلائی کا سوچ رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ دنیا میں امن ہو جائے، وہ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا بول بالا ہو، وہ چاہ رہا ہے کہ عالم اسلام سے، وہ چاہ رہا ہے کہ دین اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے، وہ چاہ رہا ہے پاکستان کے مدارس ترقی کریں، وہ چاہ رہا ہے کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو، وہ چاہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بجے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان دنیا کی قیادت کرے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تجھ سے لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی امامت پاکستان کرنے جا رہا ہے۔ سب کو مبارک ہو، پوری دنیا کے لوگ خوش ہیں، تمام مسلمان خوش ہیں۔ اگر خوش نہیں ہے تو جواد نقوی خوش نہیں ہے۔ اگر کوئی اس وقت سب سے زیادہ جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے، کہ وہ یہی جواد نقوی ہے۔ بھائی آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کریں، آپ خود ہی اپنی تقریریں دوبارہ سنیں۔ یہ وقت نفرتیں پھیلانے کا نہیں، یہ وقت محبت کے پھول بانٹنے کا ہے، یہ وقت اتفاق و اتحاد کا ہے، یہ وقت پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہے، یہ وقت پاکستان زندہ باد کے نعرہ لگانے کا ہے، یہ وقت خوشی کا ہے، یہ وقت ماتم کا نہیں۔